بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، فرحان علی آغا ایک بار آپ کی خدمت میں پھر سے اسلام اور پاکستان کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کی ہمیشہ نئی اور ایسی آؤٹ سٹینڈنگ شخصیات سے ملاقات کراتے ہیں جن کے ایکسپیرینس سے، جن کی اچیومنٹ سے میں اور آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، ہر دن ایک نئی سچویشن سامنے ہوتی ہے، یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو میں نے دیکھی کہ آج بھی کوئی اچھا کام کرنے کا، کوئی نیکی کرنے کا وہی اثر ہوتا ہے، وہی صلہ ہوتا ہے، اور آج بھی کوئی برا کام کرنے کا، بدی کرنے کا وہی صلہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی نیک کام یا اچھائی مل کے کلیکٹیولی کی جائے تو اس سے گھر، معاشرہ اور ملک بن جاتے ہیں، سوسائٹیز بن جاتی ہیں، نیشنز بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم آپ کی ایسے لوگوں سے ملاقات کراتے ہیں جن کے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے کارنامے ہوتے ہیں، کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو اپنی ذات سے بڑھ کے ہوتا ہے، جن کو ہم ایز اے رول ماڈل دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ، اچھے لوگ آپ کو معاشرے میں اپنے عمل کے ذریعے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ لوگ اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ٹیلنٹس دیے ہیں، جن کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنی فیلنگز کا اظہار کرنے کے لیے، چاہے وہ معاشرے کے لیے ہو، چاہے وہ ملک کی محبت کے لیے ہو، یا انسانیت کی بہتری کے لیے ہو۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے ہمارے پروگرام میں، ان کا تعلق آرٹ سے ہے، وہ ایک آرٹسٹ ہیں، اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آرٹسٹ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتا ہے، وہ معاشرے میں ہونے والی تبدیلی محسوس کر لیتا ہے جلدی، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کنٹریبیوشن کرتا ہے جو اس کے آرٹ کے ذریعے پیغام کی صورت میں آپ کے سامنے آئے، اور معاشرے میں لوگ اس کو دیکھ کے، اس تصویر کو دیکھ کے، ان رنگوں کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھ کے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت جن کا تعلق سوشل ورک سے بھی ہے، اور وہ ایک آرٹسٹ ہیں، پینٹر ہیں، آپ سب کے جانے مانے جمی انجینئر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ میں آپ کو رحمان الرحیم کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے میں آپ کا رحمان الرحیم کے بیہاف پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ آئے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ اچھا جمی بھائی، میں سب سے پہلے چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے، آپ آج جس مقام پر ہیں اپنی زندگی میں، یہ اتنا طویل سفر آپ نے کیسے طے کیا، کہاں سے یہ سفر شروع ہوا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اصل میں میری پیدائش تو پاکستان کے سب سے پسماندہ علاقہ بلوچستان کا جو لوریلائی ہے وہاں پیدا ہوا تھا 1954 میں، 13 اگست 1954۔ لیکن پھر میری جو اسکولنگ ہوئی وہ لاہور میں سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول، پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے ایف سی کالج گیا، پھر میں نے جوائن کیا نیشنل کالج آف آرٹس، لیکن پھر فائنل ایئر نہیں پورا کیا میں نے اور چھوڑ دیا، یعنی ڈگری نہیں لی میں نے۔ اس کے بعد میں پروفیشنل آرٹسٹ بن گیا، لیکن میں اپنی ڈریمز اور جو انر وائس ہے، اندر کی آواز، اس کے مطابق چلتا ہوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں 6 سال کا تھا تو میرا داخلہ ہوا تھا جون میک ڈونلڈ اسکول میں لاہور میں، لیکن پھر مجھے اسکول سے نکلنا پڑا کیونکہ میں شدید بیمار ہو گیا تھا، بہت زیادہ، اور اس وقت کے جتنے بھی ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا تھا کہ 3 مہینے سے زیادہ آپ کی زندگی نہیں ہے، یعنی 3 مہینے صرف دیے تھے مجھے زندہ رہنے کے لیے۔ اور میں ایک دن میری والدہ کے ساتھ ٹونگا میں بیٹھ کے گھر کی طرف آ رہا تھا تو میری والدہ کے ہاتھ میں جو میڈیسنز تھی، پرسکرپشنز تھے، وہ سب گر گئے ان کے ہاتھ سے، اور یہ یقینی تھا کیونکہ ایک ڈاکٹر نے نہیں کہا تھا، کوئی 15-20 ڈاکٹر نے سیم بات کی تھی کہ آپ کا بیٹا 3 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو کوئی ایسی چیز ڈائگنوز ہوئی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری دونوں کڈنیز فیل تھی، دونوں، ایک نہیں تھی، دونوں کڈنیز فیل تھی، اور بالکل فنکشن نہیں کرتی تھی، نان فنکشنل تھی۔ ایک کڈنی پہ تو زندہ رہ سکتا ہے، 2 کڈنی پہ نہیں۔ میں 6 سال تھی۔
اچھا، اس کے بعد 3 مہینے گزر گیا، میں خراب ہونے کی بجائے بہتر ہوتا رہا. اچھا، تو اب پیرنٹس سارے لوگ حیران تھے کہ مجھے 3 مہینے وفات پانا تھا، تو میں تو ہیلتھ بہتر ہوتی جا رہی، جو ڈاکٹر نے کہا اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے. اچھا، کچھ عرصے کے بعد وہ ڈاکٹرز انٹرسٹڈ تھے دیکھنے کے لیے کہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آئی ڈڈ ناٹ ڈائی. تو انہوں نے چیک کیا کہ کوئی کٹ ہے، کوئی باہر جا کے آپریشن، اور کڈنی ٹرانسپلانٹ تو تب کسی دنیا کے ملک میں تھا ہی نہیں ویسے بھی، اور دونوں کڈنی فیل کا علاج بھی نہیں تھا. تو پہلے انہوں نے یہ دیکھا جسمانی کے کچھ ہوتا، اس کے بعد انہوں نے میری کڈنیز چیک کی. تو انہوں نے پیرنٹس کو کہا کہ اس کے جسم میں نا 2 برانڈ نیو کڈنیز ہیں، یعنی 2 نئی کڈنیز ہیں. یعنی میری جو کڈنیز تھی نا وہ ریپلیس ہوئی ہے قدرتی طور پہ، بغیر بغیر آپریشن کے، بغیر کسی چیز کے، اور آج تک جو زندہ ہوں وہ اسی وجہ سے ہوں. تو اسی لیے میں اپنے انر وائس کو فالو کرتا ہوں، اور جو مجھے ڈریمز آتے ہیں اس کے مطابق میں چلتا ہوں. جیسے مجھے تحریک پاکستان کے ڈریمز آئے تھے 74 کے بعد، میں نے پھر اس کے مطابق ان کو پینٹ کرنا شروع کیا. حالانکہ میں نے 1947 کے بارے میں پڑھا بھی نہیں تھا، نہ دیکھا تھا، کیونکہ میں 7 سال بعد پیدا ہوا تھا. اس کے بعد میں واک کر رہا تھا پورے ملک میں کازز کے لیے، وہ بھی مجھے آتا تھا کہ مجھے ہر کاز کے لیے واک کرنا چاہیے، اور ایک واک کلچر اسٹیبلش کرنا چاہیے جہاں واک کی اہمیت ہو. وہ میں نے کی ہے کئی. پھر مجھے تھا کہ میں معذور بچوں کی زندگی بدلنی ہے، میں نے جیلوں میں کام کرنا ہے، میں نے ہاسپٹلوں میں جانا ہے جہاں کوئی نہ بھی جاننے والا ہو اس کو ہیلپ کرنا ہے. اچھا، جو آپ کی جمیل بھائی جو انر جو فیلنگ ہے آپ نے بتائی، یہ طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج سے میں اپنی انر فیلنگ کو فالو کروں گا، یا آپ کو رجحان بچپن سے ہی؟ اب جب میں when I was very young تو میں اپنی کوئی خاص چیز دے دیتا تھا اگلے کو، اور جیسے میں ایج بڑھتی گئی تو مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ تمہاری فلسفی کیا ہے، تو میں ان کو کہتا تھا ٹو گیو. تو وہ کہتا واٹ ڈو یو مین بائی گیو. تو اب گیو کا مطلب لوگ ہر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دینا ہے، لیکن دینا بغیر سوچے وہ کم لوگ سوچتے ہیں. بالکل یعنی دیتے لوگ، لیکن جیسے میں جیب میں کچھ چیز ساری پڑی ہے میں دے دیتا ہوں، پھر میں سوچتا نہیں کہ میں نے دے دیا، بٹ آئی جسٹ گیو اٹ لائک دیٹ. اسی لیے میں اپنی زندگی میں اتنے سارے پرنٹس، اتنی ساری پینٹنگ، اتنا سارا ڈونیٹ کر چکا ہوں، اس لیے کہ میرا وہی سوچ ابھی تک جاری ہے. دوسری بات ہے کہ کیونکہ میں فیصل آباد کے صوفی برکت علی جو تھے ان کا شاگرد ہوں، اور ان سے کئی چیز میں نے سیکھی، کیونکہ وہ زیادہ بولتے نہیں تھے، اور وہاں دن میں جو بھی ہزاروں لوگ آتے تھے ان کو کھانا مل جاتا تھا، اور جو جیسے آرفنز تھے وہ آ کے وہاں قرآن پڑھتے تھے، ان کو کھانا بھی ملتا تھا، بڑا سمپل کھانا، سمپل، وہ زیادہ مسالہ نہیں ڈلا. تو وہاں سارا دن یہی چلتا تھا وہاں. یا